آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر آسمان پر تشریف لے جانے لگے تو اس وقت اب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح آ گئی اور اس نے آ کر براق کا جو یعنی سواری تھی اس کو کندھا لگایا اور وہ کندھے سے اس کو اٹھایا یعنی لفٹ کیا اور پھر وہ براق اڑ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا جا محی الدین عبد القادر، تیرا پیر سارے اولیاء کی گردنوں پر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اور فرمایا محمد ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں اے اللہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کیا چیز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 27 رجب ہے اور معراج کا کل ایک گویا کہ ڈے منایا جانے لگا ہے، یعنی اب معراج ڈے بھی ہونے لگا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 27 رجب کو اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل ایکچول اور فکسڈ 27 رجب کو معراج ہوئی تھی تو علمی اعتبار سے اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج اس وقت ہم آپ کے سامنے جو بات بیان کرنے بیٹھے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ ہمارے بہت سے مقررین، واعظین، بیان کرنے والے لوگ اپنے بیانوں میں معراج کے تعلق سے، شب معراج کے تعلق سے بڑی الٹی سیدھی باتیں بیان کر رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی بیان کریں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ ان سب باتوں کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو پھر بات سنگین ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صرف وہی احادیث ہم کو بیان کرنی چاہیے جو مضبوط اور صحیح سند سے ثابت ہوں، ورنہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ فیبریکیٹڈ روایات بیان کریں گے، اگر آپ ایسی روایات بیان کریں گے جو ثابت نہ ہوں، جن کو موضوع روایات کہا جاتا ہے، تو ایسی روایتوں کا جان بوجھ کر بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو نیکی برباد گناہ لازم آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں، وہ بات اچھی نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں 7-8 ایسی احادیث کا ذکر کریں گے جو اکثر و بیشتر لوگ نقل کرتے ہیں اور دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، اور پبلک اس کو سن کر واہ واہ کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ چسکا لگا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ گرم مسالے وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، تو لوگ سن کر ان کو خوش ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی طرح بھونک رہی ہیں، یعنی وہ ہیں تو عورتیں لیکن کتوں کی طرح بھونک رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھیں اور ان کے خلاف بدزمانی کرتی تھیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں کتوں جیسی آواز دے دی ہے اور وہ کتوں کی طرح بھونک رہی ہے۔ یاد رکھیے یہ روایت بالکل موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، بنائی ہوئی ہے اور گڑھی ہوئی ہے۔ اس طرح کی روایت سے ہم کو بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک پورا کا پورا جتھا یا پورا کا پورا گروہ ایسا ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں عجیب باتیں، عجیب بنگھڑت چیزیں بیان کرتا رہتا ہے۔ حد تو یہ ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو داخل کیا اور پھر اس سلسلے میں ایک روایت گھڑ دی، اور وہ روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر آسمان پر تشریف لے جانے لگے تو اس وقت اب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح آ گئی۔ اچھا کہاں سے آئی یہ تو نہیں پتہ چلا، لیکن آ گئی، ان کا کہنا یہ ہے، اور اس نے آ کر براق کا جو یعنی سواری تھی اس کو کندھا لگایا، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ براق اڑ نہیں پا رہا تھا، اس کو کسی انجن کی ضرورت تھی، اور وہ اس انجن کا کام سیدنا عبد القادر جیلانی کے کندھے نے کیا، اور وہ کندھے سے اس کو اٹھایا یعنی لفٹ کیا اور پھر وہ براق اڑ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا جا محی الدین عبد القادر، تیرا پیر سارے اولیاء کی گردنوں پر رہے گا۔ یہ بکواس باتیں ہیں، فیبریکیٹڈ گھڑی ہوئی اور جھوٹی باتیں ہیں، خدا کے لیے ان کو بیان کرنا چھوڑ دیے۔ ہاں اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے واہوائی خوب ملتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کی صدائیں تو بہت لگتی ہیں، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ کر آپ نیک کام رہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو ثواب ملنے کے بجائے گناہ مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں آگے نہیں جا پاؤں گا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگے کیوں نہیں جا پاؤ؟ کیا دوست کو اس طرح سے چھوڑ دیتا ہے جیسے تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اگر آگے جاؤں گا تو آگے جانے میں میرے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ میرے پر جلا دیے جائیں گے۔ یہ اتنی کامن بات ہے، اتنی کامن بات ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی روایت فیبریکیٹڈ ہے، گھڑی ہوئی ہے، موضوع روایت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ نمبر 4، یہ وہ روایت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں معتبر لوگ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ایک بڑے معتبر عالم دین ہے، نام لینے میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، گالیاں بھی پڑھنے کا ڈر ہے، اور ڈر یہ ہے کہ ان کے بھکت یہاں آ کر جو ہے ٹرول کر دیں گے۔ ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے، نام صرف اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ بہرحال وہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد جب لوٹ کر آئے تو آپ کا بستر گرم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے تو جب آپ کے نکلنے پر جو کنڈی تھی جو ہل رہی تھی وہ بھی بالکل اسی طرح ہل رہی تھی جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ بھی من گھڑت اور فیبریکیٹڈ روایت ہے، اس طرح کی باتیں ہم کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے کی 5ویں روایت وہ ہے جو اکثر و بیشتر نقل کی جاتی ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یہ بھی فیبریکیٹڈ روایت ہے، اس کو بھی بیان کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ نمبر 6، یہ بھی بڑی دلچسپ روایت لگے گی، بڑا مزہ آئے گا اس کو سننے میں آپ کو، اور اگر میں آپ کے سامنے اس وقت یہ ویڈیو اس طرح ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا اور ایز اے مقرر میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا تو آپ اسٹک ہو جائیں گے، رک جائیں گے اور آپ میرا چہرہ دیکھنے لگیں گے۔ وہ روایت اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیدار خداوندی ہوا، حالانکہ یہ بھی اختلافی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اختلافی چیز ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں دیکھا، کچھ نے فرمایا نہیں دیکھا، کچھ فرماتے ہیں کہ سورہ نجم کی آیات کا مطلب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ جو بھی ہو، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہاں مان کے چلتے ہیں کہ دیدار خداوندی ہوا جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اور فرمایا محمد ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں اے اللہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کیا چیز؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہوگی۔ اب آدمی ایک دم سے رک جائے گا، وہ کہے گا ہو وہ کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لے گئے جو اللہ کے خزانے میں بھی نہیں تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا میں عاجزی اور فروتنی لے کر آیا ہوں، میں اب تواضع لے کر آیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے تواضع اللہ تعالیٰ کے ہیں نہیں، اللہ تو سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا جلال و جبروت والا، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہی نہیں کسی سے۔ تکبر اسی کو سجتا ہے، بڑائی اسی کو اچھی لگتی ہے، اللہ اکبر کی صدا اسی کے لیے لگائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی روایت بیان کر کے پبلک کا اٹینشن اور توجہ تو لے لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں، ساتھ میں آپ اپنی عظمت اور علمی میدان میں اپنا جو ایک وقار ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی روایت کو بیان کرنے سے بچیں، یہ موضوع روایت ہے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر 7ویں روایت وہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جوتے نہ اتاریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے یہاں جوتے لانے سے میرے عرش کی عزت بڑھ گئی۔ آپ ذرا اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کریں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی سینا گئے تھے یا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اخلع نعلیک، اے موسیٰ آپ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں جوتے پہنے رہیے، اس سے میرے عرش کی عزت بڑھ جائے گی۔ یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے، یہ روایت بھی فیبریکیٹڈ ہے، بنائی ہوئی ہے اور باقاعدہ گڑھی ہوئی ہے۔ اس روایت کے سلسلے میں آخری روایت میں ذکر کروں گا، وہ روایت التحیات کے سلسلے میں ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہم کو یہ ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے لیے پاکی بیان کی۔ آگے والا جملہ اللہ تعالیٰ نے بولا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں تک اللہ تعالیٰ
نے آگے کی بات فرمائی۔ اس کے بعد جبرائیل نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بیان کرنے میں بڑی مزیدار روایت ہے، لیکن جب آپ حقیقت تک پہنچیں گے تو پتہ چلے گا یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ روایت ہیں جو سر دست سامنے آ گئی، ایک ان کے اشارہ لکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کے طویل ہونے کے اندیشے سے ہم اسے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یہ آپ کے لیے کارآمد ہے، بینیفیشیل ہے، اور اس طرح کی روایت کرنے والوں سے، بیان کرنے والوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔